السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 89، عن شداد بن اوس قال ثنتان حفظتهما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته، رواہ مسلم کتاب الاضاحی۔ سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو باتیں یاد رکھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر کام کو اچھے طریقے سے کرنا ضروری قرار دیا ہے۔ ہر کام کو اچھے طریقے سے کرنا ضروری قرار دیا ہے۔ بس جب تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو، اور جب تم جانور ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ تمہارے ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنی چھری تیز کر لے اور اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچائے، یعنی جانور کو آرام پہنچائے۔ عن شداد ابن اوس قال ثنتانی، سی کی آواز نہ ہی نکلے تو بہتر، ثنتانی حفظتہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبیحتہ، رواہ مسلم کتاب الاضاحی۔ شداد بن اوس سے روایت ہے، کہتے ہیں ثنتانی یعنی دو، اثنین جس سے حفظتہما میں نے انہیں یاد رکھا، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی سن کر، قال آپ نے فرمایا، ان اللہ یقیناً اللہ تعالی نے کتب لکھ دیا ہے یعنی فرض کر دیا، لازم کر دیا ہے، الاحسان احسان، اچھے طریقے سے کام کرنا، علی کل شیء ہر چیز پر، ہر چیز میں احسان کو لکھ دیا، یا ہر ایک پر احسان لکھ دیا ہے، ہر ایک کے لیے احسان لکھ دیا ہے کہ اس پر احسان کیا جائے۔ فاذا قتلتم پھر جب تم قتل کرو، میدان جنگ وغیرہ میں یا جہاں حد جاری کرنا ہو، حد میں کوئی قتل ہو رہا ہو، فاحسنوا القتلہ تو اچھی طرح کرو اس کا قتل، یعنی ظلم کے ساتھ نہیں بلکہ احسن طریقے سے۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ اور جب تم ذبح کرو، فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ تو ذبح اچھی طرح کرو۔ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُحِدَّ اور چاہیے کہ تیز کر لے، حدید سے ہے یہ لفظ، حد، أَحَدُكُمْ تم میں سے ایک، شَفْرَتَهُ چھری کی جو دھار ہے یا آلے کی جو دھار ہے اس کو جس سے قتل کرنا یا ذبح کرنا اس کو تیز کرے۔ فَلْيُرِحْ پھر چاہیے کہ راحت پہنچائے، آرام دے، ذبیحتہ اپنے ذبیحہ کو یعنی جس کو اس نے ذبح کیا، جانور وغیرہ۔ اچھا اب دیکھیے کہ قتل سے بڑھ کر، ذبح سے بڑھ کر کوئی چیز تکلیف دہ ہو سکتی ہے؟ کسی کی بھی جان لینا سب سے مشکل کام ہے نا، اور تکلیف دہ کام ہے، جس میں تکلیف ہونی ہے فار شور، یعنی ایکسٹریم لیول کا ایک کام ہے نا، تو اس میں بھی کیا کرو، احسان کو مد نظر رکھو، کیونکہ عام طور پر جب ہم اس قسم کے کام کرتے ہیں تو ہم احسان بھول جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں احسان از اے سویٹ تھنگ، اور وہ بس چھوٹے چھوٹے کاموں میں یا بس جو خوبصورت چیزیں ہیں صرف ان میں نہیں، جو تکلیف دہ چیزیں ہیں ان میں بھی احسان۔ اچھا ایک ہوتا ہے انسانوں کو قتل کر ڈالنا، اور ایک ہوتا ہے انسانوں کو اپنے سے الگ کر دینا، جیسے طلاق۔ طلاق کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ کیسے طلاق دو؟
امسکوہن بمعروف او سرحوہن بمعروف، معروف طریقے سے. اس کے علاوہ بھی کچھ کہا گیا، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان. وہاں معروف کا لفظ تھا پچھلی آیت میں دونوں جگہ، یہاں امساک بالمعروف اور تصریح پارٹنگ کا جو کام ہے یا الگ کرنے کا، وہ احسان کے ساتھ. اسی طرح کفار کو چھوڑنے کا جو حکم دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حال پر جب وہ آپ کو تکلیف دے، تو کیا کہا گیا؟ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، خوبصورت طریقے سے. پھر اسی طرح الصفح الجمیل، الصبر الجمیل، ان تمام معاملوں میں بھی یہ جمیل کا لفظ بھی کیا خوبصورت، اور احسان بھی خوبصورتی سے، حسن سے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو خوبصورتی پسند ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی پسند کرتا ہے. اور یہ خوبصورتی ہر معاملے میں، ہر چیز میں خوبصورتی پسند ہے. چاہے کسی کو ذبح کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، طلاق دے رہے ہیں، مشکل سے مشکل کام کر رہے ہیں، تکلیف دہ سے تکلیف دہ کام کر رہے ہیں، لیکن اچھے طریقے سے. اب آپ دیکھیے کہ مثلاً کوئی ایک ڈاکٹر ہے تو اس کو مریض کو اگر چیک کرنا ہے یا سرجری کرنی ہے یا پھر اس کو مرہم پٹی کرنی یا ویسے اس کو ہاتھ لگا کے ٹیسٹ کرنا ہے، بخار لینا ہے، بی پی لینا ہے، چیک کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. محسن ڈاکٹر اور غیر محسن دونوں کا فرق آپ کو اچھی طرح پتا ہے نا. کچھ بہت کیئرلیسلی ہاتھ لگاتے ہیں، اگر انسان کی ہائے نکل جائے ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، نصیحتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اس وقت. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ باتوں میں لگا کے آپ کو اپنا کام کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ذرا سا بھی تکلیف ہو تو اس وقت اپنا ہاتھ روک دیتے ہیں اور بہتر سے بہتر معاملہ کرتے ہیں. اسی طرح استاد، ایک استاد ہوتا ہے کہ وہ سبق سنتے وقت، پڑھاتے وقت صبر و تحمل سے کام لیتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ وہ صرف سختی سے کام لیتا ہے. کام تو دونوں ہی کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح جتنے بھی باقی رولز ہیں سوسائٹی میں، ان سب رولز میں آپ اپنے اپنے رول کو دیکھیے کہ بحیثیت ماں آپ کا رول کیا محسنہ ماں ہے، بحیثیت ایک بیٹی کے والدین کے ساتھ وہ بالوالدین احسانہ کرنے والی بیٹی ہے. اسی طرح باقی وذی القربہ رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنے والی ہیں، یا صرف عدلے کا بدلہ جیسا کوئی کرے ویسا ہی معاملہ. تو اب سوال یہ ہے کہ وہ احسان ہے کیا، احسان کہتے کس کو ہے؟ پھر ڈیفینیشن پہ تھوڑا سا آ جائیے، کیونکہ جب یہ پتہ چل جائے گا کہ احسان ہے کیا تو پھر ہر چیز میں آپ کو کرنا آ جائے گا. کیونکہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، ہر چیز پر احسان کرنا ہے، کوئی بھی اس سے چھٹ کے نہیں جائے. تو اگر کرنا نہیں آئے گا تو اتنی بڑی سعادت اور اتنے بڑے حکم سے محروم ہو جائیں گے. کیونکہ احسان جو ہے وہ احسان کو کھینچ لاتا ہے، خوبصورتی خوبصورتی کو لے آتی. گندگی سے گندگی نہیں مٹتی. گندگی کس سے صاف ہوتی ہے؟ صاف چیز سے. بدبو کس سے جاتی؟ خوشبو سے. جہالت کس سے جاتی؟ حلم سے. علم نہیں کہہ رہی ہوں، حلم. کوئی آپ سے جہالت کا سلوک کر رہا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ حلم. کوئی غضب کر رہا ہے تو کیا کریں گے؟ صبر. کیونکہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. نتیجہ کیا ہوگا؟ دشمن بھی دوست بن جائے گا. کوئی کڑوا بول رہا ہے اور آپ جواب میں اس سے بھی زیادہ کڑواہٹ ڈال دیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ کیا معاملہ حل ہو جائے گا؟ نہیں. اس کا علاج کیا ہے؟ کیا علاج ہے؟ کڑوے بول کا علاج کیا؟ میٹھا بول. تو ہر چیز کو اس کے اپوزٹ میں دیکھیے تو وہ احسان کا درجہ آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. تو احسان کا لفظ جو ہے نا یہ برائی کے مقابلے میں آتا ہے. اساءہ اس کا ایگزیکٹ اپوزٹ جو ہے نا اساءہ، سوء سے. اور یہ اس کا اسم فاعل ہے محسن. محسن. اب یہ احسان جو ہے یہ عمل میں بھی ہوتا ہے، یہ نیت میں بھی ہوتا ہے، یہ معاملے میں بھی ہوتا ہے، یہ عبادت میں بھی ہوتا ہے، ہر چیز میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کس کس میں؟ احسان نیت میں بھی، قول میں بھی، عمل میں بھی، معاملے میں بھی، عبادات میں بھی، ہر چیز میں. حتیٰ کہ روزمرہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے کام کرنے میں بھی کہ آپ کس کوالٹی کا اور کس درجے کا کام کر رہے ہیں. چاہے آپ تجوید پڑھ رہے ہیں،
تو تجوید کا تو معنی ہی کیا ہے؟ جی، زیادہ اچھی طرح پڑھنا، خوبصورتی سے پڑھنا، اس کے جو اصول قاعدے ہیں اس کے مطابق. یعنی مجود کس کو کہتے ہیں؟ جیسے محسن ہے نا، اسی طرح مجود ہوتا ہے قرآن کو اچھی طرح پڑھنے والا. چاہے آپ ترجمہ یاد کر رہے ہیں، چاہے آپ کچھ لکھ رہے ہیں، کیا پڑھا تھا، کیا کرنا ہے ایسے موقع پر، تو وہ کیوں نہیں نکلا آپ کے منہ سے؟ کیوں نہیں نکلا؟ نکلا تھا، دل میں ہی پڑھ لیا تھا. چلیے ٹھیک ہے. ایکچولی میں آسٹریلیا گئی تھی تو وہاں میں نے ایک ہال اسی شکل کا دیکھا تھا، تو بس دیکھتے ہی میرے ذہن میں سما گیا. تو اس وقت میں نے ایک ڈریم دیکھا تھا کہ جب الہدا کا ہال بنے گا تو اس شکل کا بنے گا. تو الحمدللہ وہ ڈریم پوری ہو گئی. اینی وے، تو ہر چیز میں احسان، ہال کے بنانے میں بھی احسان. یعنی صرف 4 دیواریں ہی نہ کھڑی کر دی جائیں، خوبصورت شیپ دی جائے. اب کوئی سوچے کہ جی دینی مدرسہ ہے، مدرسہ لفظ نہیں ہوتا، میں صرف اس کو غلط طریقے سے جو پڑھتے ہیں نا، یہ احسان کی شکل نہیں. تو بس اس میں کیا احسان کرنا، اس کو کیا خوبصورت بنانا، اس میں کیا ڈیزائن بنانا، اس میں کیوں اچھی چیز لگانا، یہ تو دینی مدرسہ ہے. نہیں، کیا دین خوبصورت نہیں ہے؟ دین بھیجنے والا خوبصورت نہیں ہے؟ تو دین پر عمل کرنے والے اور دین کی خدمت کرنے والے وہ گھٹیا درجے کے کام کریں. ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، یہ قاعدہ ہے زندگی کا، ہر چیز میں احسان، ہر چیز میں خوبصورتی. تو بہرحال احسان کا اپوزٹ کیا ہے؟ ظلم بھی، برائی بھی، اور احسان نیت میں بھی اور زندگی کے سارے معاملات میں. وہ تو صرف میں نے کیٹیگرائزیشن کی ہے، جب کل کہہ دیا تو ہر چیز آ گئی، لیکن کیٹیگری میں کیا ہے کہ سوچیں تو کیا کریں؟ حسن ظن سے کام لیں. اجتنبوا کثیرا من الظن وان بعض الظن اثم. اور حسن ظن کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ سوء ظن. حسن کا اپوزٹ سوء ہے، برائی، قبیح. اسی طرح قول میں ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، تو قول کے اندر بھی احسان، ٹھیک ہے، بات میں بھی. قولوا للناس حسنا. اسی طرح اپنے عمل میں کوئی چیز اٹھا رہے ہیں، رکھ رہے ہیں، چل رہے ہیں، پہن رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، ان سب چیزوں کے اندر بھی ایک ہوتا سر سے اتارنا. ہر چیز تھکے میں سر سے اتار پھینکو، چیزیں جیسے آئیں، کباڑ خانہ گھر بنا دو. اور ایک یہ کہ ہر چیز کو اپنے ٹھکانے پہ رکھو بہتر طریقے سے، اب ترتیب کے ساتھ، کیونکہ بیوٹی از اے میٹر آف سائز اینڈ آرڈر. چیزوں کو سائز اور آرڈر میں صحیح کر دو، کہاں رکھنا ہے کس کو اور کس سائز کا رکھنا ہے. مثلا اگر میز پر گلاس کی وجہ جگ رکھ دیں تو شکل بگڑ جائے گی اس کی. ہر چیز میں، تو کہیں پر بھی. اچھا اسی طرح آپ دیکھیے بولنے میں صرف بات ہی اچھی نہ ہو، بولنے کا انداز بھی اچھا ہو. اس میں جب آپ کے لہجے میں دھیما پن ہوتا ہے یا آپ آرام سے بات کرتے ہیں دوسرے کے، تو دوسرے کو بھی سمجھ آتی ہے بات. تو اگر آپ دھواں دار تقریر ہی کریں ہر جگہ تو بات نہیں سمجھ آتی. ٹھیک ہے. اسی طرح باقی چیزوں کے بارے میں سوچیں، اپنے عمل میں اور عمل میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، چاہے پانی کا استعمال ہے، چاہے کھانا پینا ہے، چاہے کچھ بھی، کہیں پر بھی ہو. پھر اس کے بعد معاملات میں جب لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں، اس میں بھی 2 طریقے ہیں. ایک یہ ہے کہ دل دکھانے والی باتیں کریں اور دل دکھانے والے رویے، اور ایک یہ ہے کہ آپ احسن معاملہ کریں. اور جیسے پیچھے ہم نے پڑھا، جب ظلم سے بچیں گے تو احسان آئے گا، صبر کریں گے تو احسان ہوگا، رحم کریں گے تو خوبصورتی آئے گی، کسی کے لیے دعا کریں گے. جتنی چیزیں آپ نے پڑھی ہیں نا، وہ ساری کرنے سے ہی خوبصورتی آتی. تو معاملہ خواہ انسانوں سے ہو خواہ جانوروں سے ہو، کیونکہ یہاں تو جانور کو ذبح کرنے کی بات ہو رہی ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی ہے حدیث میں، وہ کس کی ہے؟ جانوروں کے ساتھ معاملہ یا قتل کا معاملہ، اس وقت بھی احسان، رائٹ. پھر اسی طرح پودے ہیں، پرندے ہیں، جس سے بھی واسطہ پڑے. جب اللہ کلی شیء آ گیا تو آپ نے اپنے ڈسٹ بن پر بھی احسان کرنا ہے. کیسے؟ صاف کرنا ہے. آج گھر جا کے اپنے ڈسٹ بن دیکھیے، بہت سے لوگ اس میں کوئی لفافہ نہیں لگاتے، کوئی اس کے اندر کور نہیں ڈالتے، گیلی، میٹھی، کڑوی، ہر قسم کی چیزیں پھینکے جاتے ہیں. اسی میں کاغذ پھینک دیتے ہیں، اسی میں شیشہ پھینک دیتے ہیں، اسی میں خالی ڈبے پھینک دیتے ہیں، اسی میں لکھی ہوئی تحریریں پھینک دیتے ہیں، اور وہ ڈھیر بنا کے وہاں چھوڑ آتے ہیں. پھر بلیاں ان کو پھاڑتی ہیں اور اس میں اپنے مطلب کی چیز نکال لیتی ہیں. کوئی اور آتا ہے تو اپنے کی نکالتا ہے، اور وہ سارا کچھ پھیلا کے چلے جاتے ہیں.
اور کوئی کاغذ چنتا ہے تو ان کا ہاتھ زخمی ہو جاتا ہے. تو اس معاملے میں کبھی احسان کا سوچا ہم نے؟ کئی لوگ کھانا بھی اسی میں ڈال دیتے ہیں, بچہ پلیٹوں سے ساؤس. کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ گھر کا ایک کونا ایسا بنا لیں کہ جس میں بچا ہوا کھانا ڈالتے رہیں, کوئی چڑیا پرندہ کوئی بھی اس کو کھا لے گا, کسی کے منہ میں چلا جائے گا. تو ہم سب کو اپنی زندگی کے سارے رویوں پر غور کرنا ہے. اچھا, اسی طرح مثلاً اگر ہم کپڑے بھی دھو رہے ہیں تو اس میں بھی احسان. بعض لوگ تو کپڑوں سے صابن ہی نہیں نکالتے, اس لیے جب وہ پہن کے کسی مجلس سے بیٹھتے ہیں تو وہاں بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس سرف کی اور ڈٹرجنٹ کی بو جو ہے وہ دوسروں کو تکلیف دیتی رہتی ہے. پھر وہ جب طے کر کے رکھتے ہیں تو اس میں اسمیل پیدا ہو جاتی. آج کل آپ دیکھیں تولیوں کا حال کیا ہے, وہ دھوتے ہی نہیں. اتنے کئی گز کے تولیے لگا لیتے ہیں, پھر ان سارے کے گندا ہونے کا انتظار کرتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کو دھوتے ہیں, پھر وہ سوکھتے نہیں, وہ گیلے ہی لا کے لٹکا دیتے, پھر اسمیل آتی ہے. اسی سے نہا لیتے ہیں, اسی سے منہ صاف کر لیتے ہیں. سارا گھر ایک ہی استعمال کر رہا ہے, بیمار ہے کوئی تندرست ہے کچھ ہے. یہ طریقے تو نہیں ٹھیک نا, یہ احسان کے طریقے ہیں, بتائیے یہ خوبصورت طریقے ہیں. اور عموماً سسرال میں جا کے تعلقات کیوں خراب ہوتے ہیں؟ اس بے ڈھنگے پن کی وجہ سے. سیکھا ہی نہیں, احسان کرنا ان چیزوں کے ساتھ سیکھا ہی نہیں. تو ہر چیز میں احسان. اور پھر یہ ہے کہ ایک ہے احسان انیشیٹو لے کے اچھا کام کرنا, اور ایک ہے دوسرے کے برے رویے کے مقابلے میں احسان کرنا. اب درجے ہو جائیں گے نا پھر اس کے. زیادہ بڑا درجہ کون سا؟ ادفع باللتی ہی احسن, برائی کے بدلے میں بھلائی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ. اللہ کے بندوں کی خوبی کیا ہے کہ وہ سیئہ کو حسنہ سے ہٹاتے ہیں. سیئہ کو دور کس سے کرتے ہیں؟ حسنہ سے. برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر یہ لفظ ایمان, اسلام اور احسان کٹھے آئیں تو اس صورت میں اس کا ایک مخصوص معنی ہوگا. یہ ایک اسلامی ٹرم یا اصطلاحی معنی بھی ہوتا ہے نا. ایک تھا نا عام زندگی میں ہر چیز میں احسان ہے, وہ تو ہو گیا. اب ایک اور کانٹیکسٹ میں ڈیفینیشن بتا رہی ہوں, ایمان, اسلام اور احسان. یہاں پھر جب ہم احسان کا معنی کریں گے تو وہ یہ ہے کہ عبادت میں اور اللہ کی اطاعت میں اللہ کی نگرانی یا اللہ کے لیے کرنے کا پورا یقین ہونا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. حدیث جبریل پڑھی ہوگی آپ نے کہ جب آپ سے احسان کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ, اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, اگر تم نہیں دیکھ رہے وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے نا, تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے, تو اس کے دیکھنے کا یقین رکھنا یہ احسان ہے. یعنی اگر نماز میں ہمیں یہ یاد رہے نا کہ سامنے ہے اللہ کے, ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں, آپ یقین کریں آپ کی نماز تیر کی طرح سیدھی ہو جائے گی. آپ ڈھیلے کھڑے, آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں, اچھی سے نماز پڑھنے لگ جائیں گے. صرف یہ احساس, یہ خیال آتے ہی آپ ٹھیک ہو جائیں گے, میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس سے اعلیٰ درجہ ہے کہ میں اس کو دیکھ رہی ہوں. اگر یہ آپ نہیں کر سکتے تو وہ تو دیکھ ہی رہا. تو یہاں احسان کا یہ معنی ہوگا. اور یہ جو لفظ بنا ہے یہ حسن سے ہے, تو اللہ کی عبادت میں حسن آ نہیں سکتا جب تک اللہ کے دیکھنے کا یقین نہ ہو. اور پھر خوبصورت چیز جو ہوتی ہے نا وہ بتانی نہیں پڑتی یہ خوبصورت ہے, بتانی پڑتی ہے. کسی کو بھی معمولی سے معمولی سمجھ والا انسان بھی جان لیتا ہے یہ خوبصورت ہے, یہ زیادہ اچھی ہے, یہ اچھا لگ رہا ہے. تو اچھا عمل ویسے بھی ہمارا تو پوری زندگی کا ٹیسٹ ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ساری زندگی میں دیکھا جا رہا ہے کہاں ہے حسن, لیکن ہم نے ہر چیز کے حسن پہ کراس لگا کے ایک حسن کو بس ٹارگٹ بنا لیا, وہ کیا اپنی شکل کا یا اپنے لکس, بس لکس اچھی ہونی چاہیے, دیٹس اٹ. باقی اندر دل میں کیا بھرا ہوا ہے, زبان کیا بولتی ہے, عادتیں کیا ہیں, فکر اور پرواہ نہیں. تو اللہ کے ہاں یہ حسن نہیں قرار پاتا. اللہ کو کسی ایسے شکل کی کوئی ضرورت نہیں. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہاری شکلیں اور مال نہیں دیکھتا, وہ تمہارے دل اور اعمال دیکھتا ہے کہ وہ کتنے خوبصورت ہیں. تو اب آپ کو بہت زیادہ کسی سے وضاحتوں کی ضرورت ہی نہیں کروانے کی کہ خوبصورت عمل کیا ہوتا ہے.
اسلامی اصطلاح میں تو خوبصورت وہ ہے جس میں نیت بھی اچھی اور طریقہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اور ایمان کی حالت میں کیا گیا ہو. بہت سے غیر مسلم غیر مومن اچھے کام ہم سے بھی زیادہ ایکسیلنس کے لیول پہ بعض کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ اللہ کے نزدیک احسن عمل نہیں قرار پاتا. اللہ کے احسن عمل کی کچھ شرائط ہیں. جس طرح ایمان, اسلام, احسان ایک خاص معنی رکھتا ہے, اسی طرح دین میں احسن عمل جو عبادت کے طور پہ کیا جاتا ہے اس کے لیے بھی شرائط ہیں. ٹھیک ہے, لیکن عام روزمرہ زندگی میں کوئی بھی چیز جو ہمارے مزاج کے مطابق ہوتی, ہمارے ٹیسٹ کے مطابق ہوتی, وہ ہمیں اچھی لگتی. ٹھیک ہے نا. ہر انسان ہر ایک کو اچھا نہیں لگتا ہے نا. کچھ لوگوں کو بہت اچھے لگتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ ان کے مزاج کے مطابق ہوتے ہیں, ان کے معیار کے مطابق ہوتے ہیں, تو وہ ان کو اچھے لگتے ہیں. اور اسی طرح یہ ہے کہ جو چیز طبیعت کے موافق نہیں ہوتی وہ بھی اچھی نہیں لگتی. بعض لوگوں کو ٹھنڈا پانی اچھا نہیں لگتا, بعض کو گرم اچھا نہیں لگتا. تو یہ جو مختلف اختلافات ہیں اس میں پھر تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہاں گرم اچھا نہیں, ٹھنڈا اچھا نہیں. یہ نہیں, گرم اپنی جگہ اچھا ہے, ٹھنڈا اپنی جگہ. ضروری نہیں کہ کچھ لوگ اگر ایک چیز کو اچھا نہ سمجھے تو وہ اچھے ہونے کے درجے سے گر جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف مواقع پر مختلف مقامات پر کچھ چیزیں کچھ لوگوں کو زیادہ اچھی لگتی ہیں دوسروں کی نسبت, لیکن جو اچھا نہیں لگتا وہ بھی کسی اور کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے, اس لیے اس کو تم برا نہ کہو. یعنی جو چیز تمہارے مزاج کے خلاف ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ بری ہی ہو. تو صرف اپنی چوائس کو نہ سمجھے, اوور آل بگر پکچر میں دیکھیں احسان کو. پھر اسی طرح جو چیز کمال کو پہنچ جاتی ہے وہ بھی اچھی ہوتی, ایک ہائیسٹ لیول آف اچیومنٹ اور ایکسیلنس, تو وہ بھی ایک خوبصورتی کا ایک معیار ہوتا ہے, احسان کا درجہ ہوتا ہے. تو احسان کو مختلف کانٹیکسٹ میں سمجھیے. پھر اسی طرح کچھ چیزیں اپنے اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہیں کہ ان کمپیریزن اچھی چیزیں کون سی ہوتی ہیں. درجے بھی ہوتے ہیں ان کے, احسان کے بھی درجے, رائٹ. تو اب اپنی چوائس ہے کہ آپ کون سے درجے تک جانا چاہتے ہیں. میدان کھلا ہے, جہاں تک بھی چاہیں پہنچیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ احسان عام طور پر ظاہر کی چیزوں میں نظر آتا ہے, لیکن اندر کسی کے صرف اللہ ہی دیکھتا ہے. تو احسان کا زیادہ حصہ ظاہری معاملات سے ہے, اس لیے ہمیں ان کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. صرف یہی دھمکی نہیں دیتے رہنا چاہیے ہماری نیت بڑی اچھی ہے. نہیں بھائی, ہم نہیں دیکھتے نیت کیا آپ کی, آپ کا ظاہر زیادہ نظر آ رہا ہے, اس کو بھی ذرا اچھا کر لیں. ٹھیک ہے. تو دین جو ہے وہ صرف اندر ہی نہیں اور صرف باہر ہی نہیں اور صرف ایک طرف نہیں چلے, دوسرے کو بھی سامنے رکھے. ٹھیک. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہر وہ کام جو دوسرے کو فائدہ دے وہ بھی احسان میں شمار ہو جاتا ہے. اب ڈیفینیشن دیکھ رہے ہیں احسان کی, دائرہ کار دیکھ رہے ہیں اور مختلف اس کے اینگلز دیکھ رہے ہیں, یہ سب آپ کو معلوم ہونے چاہیے. ٹھیک. یعنی انسان کا ہر وہ کام جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو احسان ہے. مثلا ایک ڈاکٹر اگر مریض کو کڑوی گولی کھلا رہا ہے, انجیکشن لگا رہا ہے, کیا یہ احسان ہے؟ کس طرح؟ وہ اس کے بھلائی کے لیے کر رہا ہے, اس کے فائدے کے لیے. اب استاد اگر یاد کرنے کو کچھ دے دے تو ڈالا تو اس نے بڑی مشقت میں, تکلیف میں, لیکن کیا ہے یہ بھی احسان ہے. کیسے؟ کہ وہ اس کو سنوار رہا ہے. یہ تزکیہ کا ایک عمل ہوتا ہے. طالب علم کو کسی چیز کو سکھا دینا, خواہ وہ مشکل سے سیکھے, یہ اس پر احسان ہوتا ہے, کیونکہ وہ خود اپنی مدد نہیں کر پا رہا تھا تو دوسرے نے اس کی مدد کی. کوئی بھی سکھائے, ضروری نہیں جس پر ٹائٹل استاد لگا ہو, کوئی بھی انسان جب دوسرے کو کوئی اچھی چیز سکھاتا ہے تو وہ اس میں آ جاتا ہے. پھر یہ ہے کہ احسان اپنے ساتھ بھی کیا جاتا ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے. جیسے ظلم اپنے ساتھ بھی کیا جاتا ہے اور دوسروں کے ساتھ. آپ کو یاد ہے وہ حدیث جس میں آتا ہے, ظلم کی ڈیفینیشن بتا کے احسان کو سمجھاتی ہوں پھر سے, کیونکہ چیزیں اپنے ازداد سے پہچانی جاتی ہیں, اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم کی 3 اقسام ہیں. نمبر 1, اللہ تعالیٰ ایک ظلم کو کسی صورت میں نہیں چھوڑے گا, ایک ظلم کو بخش دے گا, ایک ظلم معاف نہیں کیا جائے گا. جس ظلم کو کسی صورت میں نہیں چھوڑے گا وہ کیا ہے؟ شرک, جس سے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا. جس ظلم کو بخش دیا جائے گا وہ اللہ اور بندے کے درمیان. ٹھیک ہے. اور وہ ظلم جس کو معاف نہیں کیا جائے گا وہ بندوں کا آپس میں ایک دوسرے پہ کیا ہوا ظلم ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہر صورت میں بعض مظلوموں کو بعض ظالموں سے قصاص دلوائے گا. اب اس کو اپوزٹ میں لے جائیے,
ایک ہے اللہ کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے احسان کا معاملہ کرنا، یعنی اللہ پہ احسان جتانا نہیں، خوبصورت عبادت کرنا، روزہ ہو، نماز ہو، حج ہو، ہر چیز میں ذکر ہو، قرآن کی تلاوت ہو، وٹ ایور جو بھی عبادت آپ کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک ہے کہ جو بندوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت کرنا، ٹھیک ہے، اور ایک ہے اپنی ذات کے اوپر کرنا۔ اپنی ذات پر کیا ہے احسان؟ اپنی ذات پر احسان کیا ہے؟ اپنے عمل اور کردار کو اچھا بنانا، اتنا کہ وہ بندوں کو نہیں تکلیف دینا ہو، اپنے اخلاق کو، اپنے عمل کو اور اپنے کردار کو، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو سنوارنا، جیسے اچھے علم کے ذریعے، رائٹ، اچھی عادتیں اختیار کر کے، یعنی صرف لباس سے نہیں بلکہ علم اور اخلاق سے۔ یہ اپنے ساتھ بہت بڑا احسان ہے۔ جیسے بچے جب وہ پڑھنے کی عمر میں ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں ہم پڑھ کے ماں باپ پہ احسان کریں گے، حالانکہ وہ کس کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں؟ ان احسنتم احسنتم لانفسکم۔ الٹیمیٹلی تو ہر احسان خود پر ہی جاتا ہے، لیکن کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو سنوارنا، خود کو سنوارنا، نکھارنا، اپنے نفس کا حق دینا، اور دوسرا کیا ہے؟ کسی اور کے ساتھ اس کو سنوارنا، اس کو سکھانا، اس کے ساتھ بھلا کرنا، اس کے ساتھ اچھا کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، لوگ اپنے علم اور اپنے عمل سے یاد کیے جاتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی نے اپنے علم سے آپ کو فائدہ پہنچایا یا کوئی اچھا عمل کر کے دکھایا تو آپ ان دو چیزوں سے دوسروں کو یاد کریں گے۔ مجھے فلاں کی بات نہیں بھولتی، یہ جملہ اکثر سننے کو ملتا ہے۔ یہ اس شخص نے کیا کیا؟ دراصل اپنے علم سے آپ کو فائدہ پہنچایا۔ اور کبھی آپ کہتے ہیں فلاں کا فلاں رویہ یا فلاں وقت میں میری مدد کرنا مجھے نہیں بھولتا، ٹھیک؟ آپ کچھ کہیں؟ جیسے احسان کا جو ہی آتا ہے لفظ تو مجھے اپنی امی یاد آ جاتی ہیں۔ ہر کام کو وہ اتنے اچھے طریقے سے کرتی تھیں، اور مجھے اس وقت یہ نہیں پتا تھا کہ یہ دین کا تقاضا ہے، تو میں ان کو کہتی تھی کہ بس ایسے بھی تو کیا جا سکتا ہے، اتنا بھی کیا، ہر چیز کھاتے ہوئے بھی ایون چھوٹے لقمے لینا، پھر اس کو چبا کے کھانا، اور اتنے مزے سے کہ کوئی بھی چیز کھا رہی ہوتی تھی ہم کہتے تھے کیا کھا رہی ہیں آپ، کہ اتنے مزے انجوائے کر کے ہر کام۔ کچھ لوگ تو کھاتے ہوئے منہ بنا رہے ہوتے ہیں کہ کیا کھا رہے ہیں، تو وہ ایک قسم کا اپریشیٹو انداز ہوتا ہے نا، تھینک فل ہونا ہوتا ہے۔ چلیے اب احسان کی حقیقت کیا ہے؟ حدیث جبریل سے کیا پتہ چلتا ہے؟ شابش، ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ جب جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احسان کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ اللہ کی بندگی اس طرح کرو، ان تعبد اللہ، جس میں صرف نماز نہیں آتی، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ آتا ہے، کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی عبادت کا طریقہ بتایا ہے۔ اچھی عبادت کون سی ہوتی ہے؟ جس میں انسان اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر نگران سمجھے، لوگوں کو نہیں۔ کوئی بھی اچھا کام جب آپ کریں تو اللہ کی خاطر کریں اور اللہ کو نگران سمجھیں۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں نا لوگ کیا کہیں گے، لوگوں نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، لوگوں کی نظر میں کیسا ہے، تو بظاہر دیکھنے میں وہ عمل کتنا بھی خوبصورت ہو لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی نظر سے گر جاتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر لیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو وہ پسند نہیں آتا۔ پھر کام اللہ کو وہی کام پسند ہے جو اس کو دکھانے کے لیے کیا جائے، اس پر اسی کو نگران سمجھا جائے۔ مثلا آپ لوگ سبق یاد کرتے ہیں اپنا، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا آپ کو، آپ کیوں اچھے سے یاد کریں؟ کون سن رہا ہے، کون دیکھ رہا ہے؟ آپ کی انچارج تو نہیں سن رہی۔ ہو سکتا ہے آپ نے خوب محنت کی اور جب پیپر میں لکھا تو نمبر کم آئے، تو اب آپ ہمت نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ جس کو دکھانے کے لیے آپ نے کیا، یہ جس نے آپ کو محنت کرتے ہوئے دیکھا اور جس نے آپ کا ایک ایک حرف سنا۔ کلاس میں تو آپ زیادہ تر کتنا سنا سکتے ہیں؟ 1 لائن 2 لائنیں۔ کتنے لوگ مجھے حدیث سنا سکتے ہیں؟ چند لوگ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تو سب کو سنا، سب کو دیکھا کہ کون کتنی محنت کر کے آیا، اور کون ہے جس نے کتاب بھی نہیں کھولی، کون ہے جس نے کوئی محنت ہی نہیں کی، پرواہ ہی نہیں کی، سب کو جانتا ہے نا وہ۔ تو اب اس میں سے صرف اسی ایک عمل کو دیکھ لیں کہ کس کا عمل احسان کے درجے میں یا کس کا عمل بہترین ہے۔ وہی جس نے اللہ کی رضا کے لیے یہ کیا، اور اس ڈر سے نہیں کہ ہائے ٹیچر کیا کہیں گے اگر نہیں آئے، لوگ کیا کہیں گے کہ کیوں اٹک رہی، بلکہ اس لیے کیا کہ اسے کرنا چاہیے اور یہ ایک اچھا عمل ہے اور اس میں میرا فائدہ دنیا کا بھی آخرت کا بھی۔ دنیا میں اگر مجھے تر و تازگی مل گئی تو میں مزید اچھے کام کے قابل ہو جاؤں گی،
لیکن انسان کے اندر اگر چستی یا نشاط ہے تو اس کی نماز بھی اچھی ہوگی اور بھاگ بھاگ کے اور بھی اچھے کام کرے گا. اور اگر طبیعت پہ بوجھل پن ہے تو اس کا علاج بھی ہے. کبھی بھی بوجھل پن ہو تو پھر کیا کریں؟ یہ نسخہ بھی آزمائیں جو بھی آپ کو بتایا میں نے. کسی کو ایک اچھی سی حدیث بھیج دیں, کوئی اچھی سی بات بھیج دیں, کسی کو بتا دیں کسی کو, ٹھیک ہے؟ تو اس شیئرنگ سے بھی آپ کی طبیعت اچھی ہو جائے گی. تو بہرحال اچھی عبادت کون سی ہے؟ جس میں انسان اللہ کو اپنے اوپر نگران سمجھے اور اس لیے عمل میں خوبصورتی پیدا کرے کہ یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ لوگوں کو ریپلیس کر دیں وہاں سے. جب خیال آنے لگیں گے نا لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں, فوراً کیا اللہ تعالیٰ کیا کہے گا, اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں, میں پتہ نہیں اللہ کی نظر میں کس مقام پہ ہوں, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتا ہے کہ. فکر اس کی لگا لے. بات وہی ہے, کام وہی ہے, صرف سوچ میں ایک کو ہٹا کے ایک کو لانا ہے. اور یہی دین پڑھنے کا فائدہ ہے. لوگوں کا خوف نکال کے اللہ کا خوف لانا ہے. لوگوں کی نگرانی کی فکر چھوڑ کے اللہ کی نگرانی کو ذہن میں لانا ہے. لوگوں کی محبت سے بڑھ کر اللہ کی محبت کو لانا ہے. تو جب تک دل ہمارا بنا ہی اللہ کی محبت کے لیے, تو وہ اس میں جب تک نہیں آتی, جب تک وہ سب سے اوپر غالب نہیں ہوتی, تو اس کا بھی مقصد پورا نہیں ہوتا, اس کے اندر بھی احسان نہیں آتا. پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احسان کا حکم بھی دیا ہمیں واضح الفاظ میں, ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. اب آپ دیکھیے قرآن مجید میں کتنی آیتیں جس میں امر کا لفظ آیا ہو بطور لفظ, کہ اللہ حکم دیتا ہے, یا امرو, یہ اللہ کا حکم ہے کہ تم ایسا کرو. یہ ایسا نہیں کہ صرف چوائس ہے کہ ہم اپنا فرض پورا کر لیں, بس جو کام جیسے تیسے وہ کر لیں, بلکہ اللہ کا حکم کیا ہے کہ احسان کے درجے میں کریں, یأمر بالعدل والاحسان. اور قدرتی بات ہے کہ پھر احسان کرنے والوں کا اجر بھی زیادہ لکھا جاتا ہے. ان اللہ یحب المحسنین, اللہ تعالی محسنین سے محبت رکھتا ہے. جب ہم نے یہ کہا نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور مجھے زیادہ اچھا کام کرنا ہے, اس سے بڑھ کر کوئی موٹیویشن کی چیز ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ دیکھ رہا ہے اور وہ مجھ سے محبت کرتا ہے, کیونکہ فکر یہ لگی رہتی ہے نا پتہ نہیں محبت کرتا ہے کہ نہیں. تو احسان کریں, وہ اللہ تعالیٰ کی محبت پائیں, خود بخود مقصد حل ہو جائے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس پر جزا بھی دے گا. هل جزاء الاحسان الا الاحسان, جیسا عمل ہوگا ویسی جزا ہوگی. اگر احسان کے درجے پہ عمل ہوگا تو جزا بھی کس کے درجے پر ہوگی؟ احسان کے درجے پر ہوگی, بیسٹ ریوارڈ ہوگا. اور اگر کام نکما ہے تو ظاہر ہے کہ پھر کس سے کیا توقع رکھیں گے. بندوں کے لیے بھی اگر کوئی کام کرتا ہے اور اس میں کوئی کوالٹی نہیں ہوتی, وہ بھی ریجیکٹ کر دیتے ہیں اس کو. تو اللہ تعالیٰ تو بندوں سے بڑھ کے جاننے والا ہر چیز کی, اندر باہر کو. بندے صرف ظاہر دیکھتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ اندر سے بھی اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو پھر باقی کیا رہا, معاملہ کس سے؟ تو پھر احسان کیا, کسی کے ساتھ ویسے ہی اچھا ہی کرنا, اس نے ہمارے لیے کچھ بھی نہ کیا ہو تب بھی کرنا. اگر وہ ہم سے اچھا کرے تو اس سے زیادہ اچھا کرنے کی کوشش کرنا. جیسے اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها. اور تیسرا درجہ جو اس سے بھی اعلیٰ ہے کہ کوئی برا کرے تو جواب میں اچھا کرنا. سمجھ آ گئی کیا؟ کون دہرائے گا؟ ریپیٹ کیجئے میں نے کیا کہا. جی, کوئی آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر رہا تو پھر بھی آپ احسان کریں. کوئی کر رہا ہے پھر اس سے زیادہ کریں, اور کوئی برا کر رہا ہے تو پھر بھی اس کا شاباش, ٹھیک ہے. اس کو زیادہ آسان طریقے میں کون بیان کرے گا؟ بات انہوں نے صحیح کی ہے, لیکن اس کو ذرا مزید پریزنٹ کیجئے, زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ بولیے. ہر کسی کے ساتھ بھلائی کرنا. ہر کسی کے ساتھ بھلائی کرنا, ہر وقت ہر حال میں اچھا کرنے کی کوشش کرنا. ٹھیک ہے. ہاں. اور اگر کوئی بھلائی کرے تو اس سے بہتر اس کے بدلے میں بھلائی کرنا. جو ہم سے اچھا کرے اس کے ساتھ اس سے زیادہ اچھا کرنا. اور جو ہمارے ساتھ برائی کرے یا برے طریقے سے پیش آئے اس کے ساتھ بھی بھلائی کرنا. ہاں ٹھیک ہے, شاباش. ٹھیک. تو اب آپ کیا کریں, ایک سٹکی نوٹ لیں یا کوئی کاغذ لیں, اس کے اوپر لکھیں احسان کرو, یا اوپر لکھ لیں هل جزاء الاحسان الا الاحسان. یہ آیت تو ہم پڑھتے ہیں, بولتے بھی ہیں, کرتے نہیں ہیں. اور اس کے نیچے یہ 3 درجے لکھ لیجئے. ہر ایک کے ساتھ اچھا کرنا, جو اچھا کرے اس سے بڑھ کے اچھا کرنا, اور جو برا کرے اس سے بھی اچھا کرنا.
اور یہ تیسری چیز ہے نا، تیسری اعلیٰ درجے کی کوالٹی، اس کا اجر بہت زیادہ ہے، اس کا اجر سب سے زیادہ ہے۔ اور اجر کس سے لینا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی سے۔ اس میں ایک اور چیز بھی ہم ڈال سکتے ہیں کہ ہر کام کو اچھے طریقے سے کرنا، سب سے پہلے خود اپنے اندر اچھائی پیدا کرنا، ٹھیک، اپنے اندر اچھائی پیدا کرنا، اس کو سب سے اوپر چار کر لیجئے چیزیں۔ پہلے تو خود جو بھی کام کرے اس میں کوئی کوالٹی لائے، پھر دوسروں کے ساتھ اچھا کرے، پھر اچھا کرنے والے کے ساتھ مزید اچھا کرے، اور جو برا کرے اس سے بھی اچھا کرے۔ اب پہلی بات ہم نے کی تھی کہ اپنی ذات کے اندر اچھائی پیدا کرنا، تو اس میں پھر اس کے تین چیزیں آ جائیں گی نا، نیت میں اچھائی پیدا کرنا، نیت میں خوبصورتی ہو، گفتگو میں ہو، اپنی عبادات میں ہو، اور پھر یہ ہے کہ عام روزمرہ زندگی کے جو کام ہیں ان کو بھی اچھے سے کرنے کی کوشش کرے انسان، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر جب لوگوں کے ساتھ معاملہ ہو تو، اور پھر اس سے بڑھ کر جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہو تو عبادت میں، نماز، روزہ، ہر چیز میں ایک اپنی طرف سے مزید حسن پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ جیسے قرآن مجید کی قرأت ہی آپ کرتے، تلاوت کرتے ہیں تو اس میں بھی ایفرٹ لگا کے خوبصورتی پیدا کرنے کی کوشش کریں، بوجھ نہ سمجھیں کہ ہائے اب ٹیچر نے کہا اتنی دفعہ پڑھو تو اب پڑھنا پڑ رہا ہے، اور لیسن مکمل کر، صرف اس کو سبق سمجھ کے نہیں مکمل کریں گھر جا کے، بلکہ اس کو انجوائے کریں، اس کا انتظار کیا کریں۔ پھر یہ ہے کہ اپنے اندر میچیورٹی لانا، یہ بھی حسن میں آتا ہے، کسی کام کو میچیور طریقے سے کرنا، پختگی لانا اس میں۔ پھر اپنے جو موڈز اور ایموشنل جو ہمارے اپ اینڈ ڈاؤن ہیں ان کو بھی کنٹرول کرنا، یہ بھی خوبصورتی پیدا کرتا ہے انسان۔ یعنی جذبات انسان کو خوبصورتی بخشتے ہیں، لیکن اگر ان جذبات میں تلخی آ جائے یا ان میں کمی کر دی جائے یا زیادتی ہو جائے تو وہ بھی بدصورت ہو جاتے ہیں۔ تھوڑا بہت رو لینا خوبصورتی پیدا کرتا ہے، لیکن آپ روئے چلے جائیں اور کسی طرح چپ ہی نہ ہو تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے کیا کہا تھا، ناراض ہو گئے تھے ان سے۔ اسی طرح ہنسنا اچھا ہے، لیکن آپ ہنستے ہی چلے جائیں تو پھر پاگل پن لگتا ہے۔ اسی طرح باقی بھی جتنے جذبات ہیں، احساسات ہیں، تو عقل کے اندر خوبصورتی کیا ہوگی کہ انسان سوچ سمجھ کے حکمت سے بات کرے، ہر وقت ہنسی مذاق کے موڈ میں نہ ہو، کیونکہ بعض اوقات ہم یہ سمجھتے کہ صرف دوسروں کو ہنساتے رہنا ہی کلام کو خوبصورت بناتا ہے، میں سمجھتی یہ بھی ایک اممیچیورٹی۔ ہر چیز میں خوبصورت نمونہ کون ہے ہمارے لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی عام طور پر گفتگو کیا ہوتی تھی؟ بوجھل نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ بھی نہیں کہ ہر چیز مذاق میں اڑائی جا رہی ہو اور ہر چیز کو ایک ہنسنے کا مقام بنا لیا جائے۔ تو ہر چیز اعتدال میں، ترتیب میں، کیونکہ بیوٹی کیا ہے؟ میٹر آف سائز اینڈ آرڈر۔ تو سائز چاہے رونے کا سائز ہو یا ہنسنے کا سائز ہو یا بولنے کا سائز ہو کہ کتنا اونچا بول رہے ہیں، کتنا منہ میں بول رہے ہیں، ان سب چیزوں کے اندر، ٹھیک ہے، غور فکر کریں گے کس چیز کو کیسے خوبصورت بنایا جا سکتا ہے۔ لکھیے اپنے پاس۔ ہم سمجھتے ہیں یہ صرف فائن آرٹس پڑھنے والوں کا کام ہوتا ہے، کیا کہ وہ ہر چیز میں خوبصورتی تلاش کرتے رہتے ہیں، یا انہیں خوبصورت بنانا ہوتا ہے مختلف چیزوں کو، اور اس کا نام آرٹ رکھ دیا ہم نے۔ یہ آرٹ تو سب کو آنا چاہیے مختلف کاموں میں، ٹھیک ہے نا۔ آسمان میں خوبصورتی ہے، رات ہو یا دن ہو، کبھی تھکتا ہے انسان؟ جنگلوں میں، درختوں میں، سمندروں میں، پہاڑوں میں، پودوں میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ بنایا، خوبصورت بنایا، بہترین بنایا، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے الذی احسن کل شیء خلقہ، جو کچھ بھی اس نے تخلیق کیا اس میں خوبصورتی ڈالی، اسے خوبصورت ہی بنایا۔ وبدأ خلق الانسان من طین، اور انسان کی تخلیق مٹی سے کی۔ یہ سورۃ سجدہ آیت 7 ہے۔ سورۃ النمل 88 میں آتا ہے صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، اتقن کل شیء انہ خبیر بما تفعلون۔ یہ اللہ کی کاریگری ہے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا۔ بلا شبہ تم جو کام کر رہے ہو اس سے خوب باخبر ہے، تم جو کچھ کر رہے ہو تم اسے مضبوطی سے کر رہے ہو کہ نہیں، اللہ کو سب پتا ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں جو بھی سڑک بنتی ہے تو کیسے بنتی ہے، فرنیچر بنتا ہے تو کیسے بنتا ہے،
باقی چیزیں بنتی, کتابوں کی جلد ہوتی تو کیسی لگاتے, کاغذ ہوتا تو کیسا لگتا ہے, کپڑا بنتا تو کیسا بنتا ہے. کیا ہمارے اندر بھی یہ چیز ہے؟ یہ کوالٹی کہاں چلی گئی, کہاں چلی گئی؟ سن رہے ہیں میری بات؟ غور کر رہے ہیں؟ اچھی طرح سننا بھی احسان کے درجے میں آتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں جب اللہ تعالیٰ کی بات کرتی ہوں تو اس کو دلچسپی سے سنا کریں, اور پھر امیجن کیا کرے کون سی چیز اللہ نے کتنی زبردست کاریگری سے بنائی, کتنی خوبصورتی سے بنائی. تو اس پر آپ نے غور و فکر کرنا ہے. ہر چیز کی اگر آپ ساخت دیکھیں نا, سائز دیکھیں, اس کا آرڈر دیکھیں, پرندوں کے پروں میں آپ دیکھیں, ہر چیز کے اندر تلاش کریں اس حسن کو, کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ الذی احسن کل شیء خلقہ. تو پھر ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ اپنے کاموں میں خوبصورتی لانی ہے. لیکن کاموں میں خوبصورتی لانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کام کرنا سیکھنا ہوگا. آپ میں سے کوئی شیئر کرے کہ گھر میں آپ کون کون سے کام کرتے ہیں؟ مثلا کوئی بتائے گا؟ کھانا پکانا. جلا کے پکاتی ہیں کہ ٹھیک؟ بہت سے لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے, کھانا ہی ہے نا, کوئی کھانے کے لیے تھوڑی پیدا ہوئے ہیں, جیسا تیسا ہی پکا لو, کچا پکا. پیاز تیرتے ہوئے نظر آئے, ٹماٹر تیرتے نظر آئے, کچھ پڑ جائے, پیاز کالے کالے بھی نظر آئے, تب بھی اچھا ہے. کھانا ہی ہے نا, سادگی ہونی چاہیے. کچھ لوگوں نے سادگی کے نام پر دین دنیا دونوں کو بگاڑ رکھا ہے. نہ ان کی دنیا ٹھیک ہے نہ دین ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی کا ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں دیا, کچے پکے کام کرو. جی آپ کیا کرتی ہیں؟ ہاں, صفائی کرتی ہیں. کیسے کرتی ہیں؟ اگر تارے رکھی ہوئی ہوں مثلاً کہیں پر, ان کو اٹھا کے نیچے سے صاف کرتی؟ نہیں کرتی. احسان کا درجہ نہیں ہے. ہاں اچھا چلیے, روز نہ صحیح ہفتے میں ایک دن ایسا رکھیے کہ ہر چیز اٹھا کے نیچے سے بھی جھاڑو لگائیے. ماپ لگایا کبھی کسی نے؟ کیسے لگاتی؟ 2 دفعہ لگاتی. ویری گڈ. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی گلاسکو میں, تو ہم لوگ کسی نہ کسی کے گھر ایک کمرہ رینٹ کر کے رہتے تھے, کیونکہ اسٹوڈنٹ تھے, ہم اتنا افورڈ نہیں کر سکتے. تو وہاں عام اسٹوڈنٹس یہی کرتے تھے کہ پورا گھر لینے کے بجائے ایک کمرہ کسی کا لے لیا, اس میں رہ لی. تو پھر جب آپ شیئر کرتے ہیں, واش روم شیئر کر رہے ہیں, کچن شیئر کر رہے ہیں, سب کچھ شیئر کر رہے ہیں, تو جس گھر میں ہم رہتے تھے وہ اتنی صاف خاتون تھی کہ وہ اس وقت تک فرش صاف کرتی تھی جب تک ان کا ماپ اس طرح نہیں ہو جاتا جیسے پہنا ہوا کپڑا. ان کا ماپ اتنا صاف ہوتا تھا. وہ کہتے تھے گندی چیز سے تو گندگی نہیں صاف ہوتی, اور اس کا انہوں نے بس تھوڑا طریقہ رکھا ہوا تھا, اتنا بڑا مشکل کام نہیں تھا. لیکن ایک معیار ہے نا, آپ کوئی بھی معیار کام کر لیں. ہم لوگوں کا معیار کیا ہے؟ ہم ماپ کہاں رکھتے ہیں؟ ہم سب گھر ہو یا ہاسٹل ہو یا کوئی بھی جگہ, ڈسٹر کہاں رکھتے ہیں؟ جوتوں کے میٹس کا کیا حال ہوتا ہے؟ ان جگہوں پہ طہارت کی ضرورت نہیں, صفائی کی ضرورت نہیں. یہ ساری ماحول کی جو گندگی ہوتی ہے اڑ کے کس پہ پڑتی ہے؟ ہم ہی پہ پڑتی ہے. تو ہم اپنے اپنے کاموں پہ غور کریں. کوئی بھی کام جو ہم سب کرتے ہیں, چھوٹا کرتے ہیں یا بڑا کرتے ہیں. مثلا آپ میں سے کون کون ڈرائیونگ کرتا ہے؟ اچھا, کتنے عرصے بعد گاڑی صاف کرتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے گھنٹہ گھنٹہ 2 گھنٹہ بعض اوقات گاڑی میں بیٹھے رہتے ہیں لوگ. کیا سائز ہوتا ہے اس ڈبے کا, اور اگر اس کی صفائی نہ کی جائے تو سانس اس میں کون لے رہا ہوتا ہے, پھر کون بیمار ہوگا, اور کس چیز سے صفائی کرتے ہیں؟ تو اکثر لوگوں نے تو گاڑی کو کیا بنا رکھا ہوتا ہے؟ کباڑ خانہ, گھر کا سٹور بھی. کیا یہ احسان کا درجہ ہے؟ پھر ہم بہانہ کر دیتے ہمیں ٹائم نہیں ملتا. ترتیب رکھیے نا, مہینے میں 1 دن رکھ لیجئے, ہفتے میں 1 دن رکھ لیجئے, ایک لسٹ بنا لیجئے کس دن کیا کرنا ہے, اور اس دن بس اتنا سا وہ کام کریں گے تو انشاءاللہ جمع بھی نہیں ہوگا. اوور آل ہمارے پورے کلچر میں احسان کا لیول نہیں ہے, چاہے چیزیں پروڈیوس کرنے میں ہو, چاہے وہ دین کا کام ہو, نمازیں ہیں تو وہ جلد بازی میں, وضو ہے تو اس میں, ہر چیز میں. آگے آپ احادیث دیکھتے جائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف کاموں میں کس طرح احسان کا درجہ بتایا کہ کرنا کیا چاہیے. اور ہم سب کا ٹیسٹ بھی یہی ہو رہا ہے, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, سپرلیٹو ڈگری. تو جانوروں کے ساتھ بھی آپ نے تو احسان کرنے کا حکم دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے جس نے بکری کی گردن پہ پاؤں رکھا ہوا تھا اور چھری تیز کر رہا تھا اس کے سامنے, اور بکری اس میں نظر جمائے ہوئی تھی, چھری کو دیکھ رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, فرمایا تم نے اس کو لٹانے سے پہلے چھری کیوں نہیں تیز کی؟ یعنی ایک تو اس کی گردن پہ پاؤں رکھا ہوا ہے اور اب چھری تیز کر رہے ہو اس کے سامنے.
کیا تم اس بکری کو دوہری موت مارنا چاہتے ہو؟ یعنی کتنا ظلم ہے. کیونکہ اس میں کیا تھا؟ سلیقہ نہیں تھا. سلیقہ کیا ہوتا ہے؟ خوبصورتی کیا ہوتی ہے؟ سائز اینڈ آرڈر. یہاں آرڈر کی بات ہے، ترتیب کی بات ہے. پہلے کیا کرنا چاہیے؟ بعض لوگ اگر پہلے ڈسٹنگ کر لیں اور بعد میں جھاڑو لگائیں مثلا، تو یہ آرڈر ٹھیک ہے؟ ترتیب ٹھیک ہے؟ نہیں ٹھیک. بکری کو پہلے اس کے پاؤں رکھ لیں اور پھر چھری تیز کریں، یہ آرڈر ٹھیک نہیں نا، خوبصورتی نہیں، احسان کے منافی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. تو ہر چیز میں انسان اگر طریقہ ٹھیک رکھے تو اس کا وقت بھی بچتا ہے، اس کی محنت بھی بچتی ہے، اور وہ محنت اور وقت کسی اور اچھے کام میں لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کی ترتیب ٹھیک ہوگی کام کرنے کی، وہی چیز آپ دوبارہ نہیں کریں گے. جب ایک ہی دفعہ اچھے سے کر لیں گے تو پھر بار بار نہیں کریں گے. تو اس سے پھر جو وقت بھی بچے گا اس میں اور کام ہوں گے. پھر اسلام میں بھی حسن پیدا کریں. اپنے اسلام میں صرف اس لیول پہ مت رہ جائیں جس پہ ہیں، جس پہ کبھی تھے 5 سال پہلے. ہمارے آج سے 5 سال بعد ہمارے پچھلے 5 سال پہلے سے اچھے ہونے چاہیے. اپنے بارے میں سوچیے کہ آج سے 5 سال بعد میں کیا کیا سیکھ چکی ہوں گی دین میں. آپ کے سامنے ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جنہوں نے قرآن سنا، شروع کیا، پھر پڑھا، پھر اس میں مہارت پیدا کی، پھر اس کو آگے سکھانے لگے، اور یہ چند سالوں میں ہو گیا. کہاں سے کہاں پہنچ گئے. تو اگر دنیا میں پہنچے تو آخرت میں بھی پہنچیں گے انشاءاللہ. لیکن محنت سے ہی ہوتا ہے نا. تو اسلام میں حسن پیدا کرنے کی اہمیت ہے، بہت زیادہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مسلمان ہو جائے اور اس کا اسلام عمدہ ہو، آپ دین کی طرف آئے، ہم شعوری مسلمان ہو رہے ہیں، تو اللہ اس کے اس گناہ کو جو اس نے اسلام سے پہلے کیے تھے معاف کر دیتا ہے، یعنی دور جاہلیت میں. اور اب اس کے بعد کے لیے بدلہ شروع ہو جاتا ہے. یعنی ایک نیکی کے عوض 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ثواب، یعنی اور ایک برائی کا اسی برائی کے برابر بدلہ دیا جاتا ہے، مگر یہ کہ اللہ اس سے بھی درگزر کر لے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی کہ اس پر حساب نہ لے. جب یہ خیال آتا ہے نا کہ 70,000 لوگ ہوں گے وہ حساب کے بغیر جنت میں جائیں گے، تو مجھے وہ ایسے بھاگتے دوڑتے نظر آتے. ہمیشہ سے میرا ایک امیجنیشن کام کرتا ہے کہ وہ خوش خوش اور ایک وفد کی شکل میں جا رہے ہیں کہ ہمارا حساب نہیں ہوا، ہم ایسے ہی پاس ہو گئے، امتحان کے بغیر ہی پاس. تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر لے. تو ان کے کتنے اچھے عمل ہوں گے. یہ کون سی ایسی ادا ہوگی، کون سی ایسی خوبی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی ہوگی. پھر بہترین لوگوں کی صفات قرآن مجید میں بتائی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جن کی عمر طویل ہو، عمل بہترین ہو، زندگی لمبی ہو، کام خوبصورت ہو. اطولکم اعمارا واحسنکم اعمالا. ان کی تو موج ہی موج، اتنا کچھ اکٹھا کر لیا انہوں نے. پھر اسی طرح صفائی، طہارت، اس کا خیال رکھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی بھی پاکی حاصل کرے، یعنی وضو کرے یا نہائے، ما من رجل یتطہر، اور عمدہ طریقے سے کرے، اچھے طریقے سے. اور اچھے طریقے سے مطلب یہ نہیں خوب پانی بہاتا چلا جائے اور ڈھیر سارا شیمپو ضائع کر دے اور ریسورسز کو برباد کرے، یہ نہیں اچھا. اچھے سا مطلب کیا ہے کہ اس کو عمدہ طریقے سے اس سارے کام کو کرے. پھر ان مسجدوں میں سے کسی مسجد کی طرف جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے ہر قدم پر جو وہ رکھتا ہے ایک نیکی لکھتا ہے، اور اس کے ایک درجے کو بلند کرتا ہے، اور اس کے ایک گناہ کو مٹا دیتا ہے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب اس کا وضو، اس کی طہارت اچھی ہوتی ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان وضو کرے پھر اس کا وضو اچھی طرح ہو، وضو اچھی طرح، کوئی حصہ خشک نہ ہو، صاف ستھرا ہو، مل کے دھوئے، اچھے سے خوشی سے کرے، پھر کھڑا ہو اور 2 رکعتیں نماز ادا کرے، اس طرح کہ اپنے دل اور چہرے سے پوری طرح توجہ کرنے والا ہو، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی. اپنے چہرے اور دل سے توجہ کرنے والا، دونوں چیزیں ضروری ہیں. چہرے سے توجہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ جب نماز پڑھے تو ادھر ادھر نہ دیکھے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کا دھیان نہیں ہوتا نماز میں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی نیچے کبھی اوپر، فوکس ہی نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے نا. ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان فرض نماز کا وقت پائے
اچھی طرح وضو کرے, اچھی طرح خشوع و خضوع سے نماز ادا کرے, اطمینان سے انجوائے کر کے, تو وہ نماز اس کے پچھلے تمام گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گی, بشرطے کہ اس سے کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ ہوا ہو, جھوٹ نہ بولا ہو, ماں باپ کو نہ ستایا ہو, غیبت نہ کی ہو, یہ کبیرہ گناہوں میں آتی نا چیزیں, حرام چیز پہ نظر نہ ڈالی ہو, اور یہ سلسلہ ہمیشہ قائم رہے گا. یہ تو عبادات میں اچھائی تھی. پھر اسی طرح غلام عورت کے بارے میں فرمایا کہ اگر کسی کے پاس لونڈی ہے, غلام, اسے خریدی, تب جن کو خرید لیا جاتا ہے ان کے ساتھ جو چاہے کوئی کرے وہ ان کے مالک بن جاتے ہیں. لیکن آپ نے فرمایا کہ جو اسے تربیت دے اور اچھی طرح تربیت دے, تعلیم دے تو عمدہ تعلیم دے, پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے. یعنی ان سارے اعمال کا اس کو بہترین اجر ملے گا, دگنا اجر ملے گا. یعنی اپنے بچے کو بھی آپ تعلیم دیتے ہیں, لیکن کسی ایسے کو تعلیم دینا کہ جو آپ سے ڈیمانڈ نہیں کر سکتا اور جو آپ پہ حق بھی نہیں رکھتا, آپ چاہیں تو دیں اور چاہیں تو نہ دیں, اس لیے اس کے ساتھ احسان کرنے کا اجر دگنا ہے. ایک یہ کہ آپ اپنے بچے کو پڑھائیں, اور ایک یہ کہ آپ کسی اور کو پڑھائیں اور اس کو سنواریں, نکھاریں, اور اس سے کسی قسم کی کوئی توقع نہ رکھے, کسی صلے کی کوئی امید نہ رکھے, صرف اللہ کی خاطر یہ کام کرے. پھر اسی طرح یہ حکم ہم سب کے لیے, حدیث میں آتا ہے ان اللہ تعالی محسن فاحسنوا, بے شک اللہ تعالی محسن ہے, تم سب بھی احسان کرو, تم سب بھی احسان کے درجے پر رہو. ایک روایت میں آتا ہے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا کام بتائیے جس کے ذریعے میں جنت میں داخل ہو جاؤں, مجھے جنت میں جانا ہے اور اس کی تڑپ بھی ہو. آپ میں سے کسی کو کسی خاص شہر, ملک, کسی کے گھر, کسی علاقے میں جانے کا کوئی شوق ہے نا؟ ہر ایک کو کوئی شوق ہوتا ہے, لیکن عام طور پہ سارے شوق دنیا سے متعلق ہوتے ہیں. اب اس شوق سے جو آپ کو کسی بھی جگہ جانے کا, مثلا کسی گھر, کسی علاقے, کسی شہر, کسی ملک, اس کو آپ رکھیے ایک طرف اور پھر اپنا جائزہ لیجئے, کیا مجھے جنت میں اس سے بڑھ کر جانے کا شوق ہے؟ جتنا شوق مجھے فلاں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کا ہے, فلاں جاب حاصل کرنے کا ہے, فلاں کام کرنے کا ہے, کوئی بھی جو شوق ہے آپ کو, کیا میرا جنت کا شوق اس سے بڑھ کے ہے؟ مجھے وہاں جانا ہے, بس جانا ہے, کسی بھی طرح جانا ہے, مجھے کچھ کرنا ہے کہ مجھے وہاں جانا ہے. آپ کو پتہ نہیں دنیا میں کسی بھی پریسٹیجیس یونیورسٹی, کسی بھی کام, جاب کے لیے لوگ عام طور پر کتنی محنت کرتے ہیں, وہ ہم غم لگا لیتے ہیں کہ مجھے وہاں پہنچ کے رہنا ہے, اور جب پہنچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے بتائیے؟ دنیا میں ہر جگہ جانے کا شوق ختم ہو جاتا ہے. جب وہاں پہنچتے تو پھر کچھ عرصے کے بعد آپ کو اس کا شوق نہیں رہتا, آپ بور ہو جاتے ہیں, آپ دوبارہ نہیں وہاں جانا چاہتے, الا مکہ, اس کا شوق نہیں ختم ہوتا. لیکن باقی کوئی ایک میوزیم ایک دفعہ دیکھ لیں, کوئی ایک اور جگہ دیکھ لیں ایک دفعہ, کوئی پکنک پوائنٹ, کوئی پہاڑ پہ چلے جائیں, کوئی سمندر کے کنارے چلے, پھر دوسری دفعہ آپ کہتے اچھا ٹھیک ہے, ایک آدھ دفعہ ایکسائٹمنٹ ہوتی, ختم ہو جاتی. لیکن جنت میں جانے والوں کی ایکسائٹمنٹ کبھی ختم ہی نہیں ہوگی. وہاں بوریت نام کی کوئی چیز نہیں, ہر چیز کو ہر دم انجوائے کریں گے. تو بس پھر شوق لگا لیں کہ جا کے رہنا ہے. اور جو جانے کا شوقین ہو جاتا ہے نا, پھر وہ ان کاموں کو تلاش کرتا ہے, وہ کون سے کام ہے, کہاں سے پتا کروں, کیا کر ڈالوں کہ میں پہنچ جاؤں. ٹھیک ہے, اب آپ نے کیا فرمایا ہوگا, کیا کرو؟ آپ نے فرمایا محسن بن جاؤ. جنت میں جانے کا شوق ہے, محسن بن جاؤ, محسن بن جاؤ. اس نے کہا مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں محسن بن گیا ہوں؟ کیسے پتا چلے گا کہ میں محسن ہوں؟ کیسے پتا چلے؟ آپ نے فرمایا تم اپنے پڑوسیوں سے پوچھنا, اپنے ساتھیوں سے پوچھنا, ساتھ والوں سے پوچھنا, جن کے ساتھ رہتے ہو, جن کے ساتھ کام کرتے ہو, جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو, جن کے ساتھ ایک کلاس میں ہوتے ہو, یا ایک بزنس میں, یا ایک جاب میں, یا گھر قریب ہوتے ہیں, کچھ بھی. اگر وہ کہے تم محسن ہو تو تم محسن ہو, اگر وہ کہیں کہ تم محسن ہو تو تم محسن ہو, اور اگر وہ کہیں کہ تم گناہگار ہو تو تم گناہگار ہو. دیکھو وہ کیا گواہی دیتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں تمہارے بارے میں. اب جو جس آفس میں کام کرتا ہے نا, یا جس کلاس میں کوئی پڑھتا ہے, یا جس جگہ کوئی رہتا ہے, ان سے پوچھے جائے. مثلاً آپ کلاس میں بیٹھے ہوئے, کوئی آپ کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا, آپ ٹس سے مس نہیں ہوتے, ہلتے ہی نہیں, آپ
کوئی جیسچر شو ہی نہیں کرتے, بتاتے نہیں کہ ہاں مجھے پتا ہے تم آگے ہو اور میں سمٹ رہی ہوں اور میں تمہیں جگہ دے رہی ہوں. اگر کوئی بھی شخص جس کے پاس آپ جا کے بیٹھے ہیں کلاس میں, جب آپ جا کے بیگ رکھتے ہیں اور وہ اسمائل کر کے آپ کو ویلکم کرتا ہے, تو آپ کے دل میں پہلی بات کیا آئے گی؟ کتنا اچھا انسان ہے. اور اگر کوئی منہ بنائے یا بیزاری دکھائے کہ یہ کیوں آگے بیٹھ گئی میرے پاس, تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ کیا درجہ ہے احسان کا؟ جنت کمانی آسان نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنا جائزہ لیتے رہا کریں. والدین کے ساتھ تو خیر احسان کا حکم ہے ہی, وبالوالدین احسانا, لیکن اس کے علاوہ جو ہے جن سے ہر روز کا ساتھ ہوتا ہے, ہر وقت کا ساتھ ہے, وہ کیا کہتے ہیں ہمارے بارے میں؟ لوگوں کی گواہیاں ہمارے اعمال نامے میں لکھی جاتی ہیں. پتہ ہے آپ کو, مرنے کے بعد جو کچھ لوگ کہتے ہیں نا, فرشتے اس پہ آمین بھی کہتے ہیں اور وہ لکھتے جاتے ہیں, آثار میں لکھا جاتا ہے. نامہ اعمال تو بند ہو جاتا ہے, آثار میں لکھی جا رہی ہیں باتیں, اچھی بری سب. دیکھو کیا آثار چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو جس کو شوق لگ جائے گا نا جنت میں جانے کا, وہ کچھ کر کے چھوڑے گا پھر. کیونکہ یاد رکھیے احسان ہو نہیں سکتا جب تک آپ تکلیف نہ اٹھائیں. تکلیف اٹھائیں گے تو احسان ہو سکے گا, اس کے بغیر نہیں. کسی کا دکھ, درد, تکلیف, کوئی بھی چیز اگر اس پہ آپ کا دل نہیں تڑپتا اور آپ یہ نہیں سوچتے کہ کس طرح اس کو مدد کروں, کہاں سے محسن ہوں گے آپ, بلکہ الٹا تکلیف کھڑی کرنے والے ہوں. پہلے آپ آرام سے بیٹھے ہوتے, کوئی آیا تو آپ چوڑے ہونے لگ گئے. یہ تو احسان نہیں ہوتا. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کتنا اچھا ہے کسی کا وہ غلام جو اپنے رب کی عبادت تمام حسن و خوبی کے ساتھ بجا لائے اور اپنے مالک کی خیر خواہی بھی کرتا رہے. یعنی عبادت بھی اچھی کرتا ہے اور مالک کی بات بھی اچھی طرح مانتا ہے, اس کا کام بھی اچھی طرح کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی ایک عمل کرے تو اس کو خوب مضبوطی مکمل طریقے کے ساتھ کرے. ہم عام طور پر کوئی کام شروع تو کر لیتے ہیں, اسے پورا ہی نہیں کرتے. تو یہ اپنی سوچ بنا لیجئے. عام طور پہ ہماری جو سوچ بنی ہوئی ہے معاشرے کے ریئیکشن میں, وہ کیا ہے کہ کون میرے ساتھ اچھا کر رہا ہے اور کون نہیں اچھا کر رہا. تو ہم نے کیا سوچنا ہے, میں کس کے ساتھ اچھا کر رہی ہوں اور کس کے ساتھ نہیں کر رہی. جو کام میں کر رہی ہوں اس کو کیسے زیادہ اچھا کروں, زیادہ اچھی تجوید کیسے کر لوں, زیادہ اچھا ترجمہ کیسے یاد کر لوں, زیادہ اچھی حدیث کیسے یاد کر لوں, زیادہ اچھا معاملہ کسی کے ساتھ کیسے کروں. ہر چیز میں سوچیے. حتیٰ کہ آپ جو اپنے ای میلز کی آئی ڈی رکھتے ہیں نا, اس میں بھی احسان. کئی لوگ اتنے خراب نام رکھتے ہیں تو مجھے کبھی سمجھ نہیں آتا کہ یہ تو پہچان ہوتی ہے, اور گندے ناموں سے کیوں پہچانا جانا چاہتے ہیں. مثلاً کیا کیا آئی ڈیز رکھتے ہیں لوگ جو خراب میں شمار ہوتی ہیں. کسی کی آئی ڈی کیا تھی, ڈاکٹر ایول. پیغمبروں نے تو دعا مانگی تھی, وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. اور آپ کو پتا ہے کہ جو چیز آپ نے وہاں ٹائپ کر دی وہ تو ایک جگہ نہیں, پتہ نہیں کتنی جگہ ملٹی پلائی ہوتی ہے, وہ کہاں کہاں تک آثار چلے گئے. جس کی نگاہوں سے گزرے گی وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کے ضرور سوچے گا, ہے کیا اتنی مسخ شدہ ذہنیت ہے. اور کوئی کلر, موسٹ وانٹیڈ کرمنل, پتہ نہیں ایسی چیزوں پہ لوگ خوش بھی کیوں ہوتے ہیں, اور اس پہ فخر کس چیز کا ہے یہ نہیں سمجھ آتی. برائی پہ کس بات کا فخر؟ ڈیولش آئیز. انا للہ و انا الیہ راجعون.